برادران ایمان، میرے عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور اس کی معطر ہوائیں ہماری پر رونق فضا میں خوشبو بکھیر رہی ہیں۔ ہر سو نبی کریم رسول امین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے اور ہر زبان پر آپ کی پیاری سیرت کا بیان جاری ہے، جس سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تعمیل ہوتی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان جلیل القدر علماء کرام کی قدر کریں اور ان کے علمی کمالات کو جانیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ انہی مشہور محدثین کرام میں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا نام سر فہرست ہے، جو مدینہ منورہ کے عظیم عالم تھے، جن کے علم سے زمین کا گوشہ گوشہ منور ہوا، جن کا فقہی مسلک اتنا مقبول ہوا کہ مشرق و مغرب تک پھیل گیا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب کبھی بھی کہیں بھی علماء کرام کا تذکرہ کیا جائے گا تو امام مالک ان میں روشن ستارے کی مانند چمکتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اس عظیم محدث و فقیہ نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی اور ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی جو علم و عمل کا گہوارہ تھا، علم حدیث کی پیاس رکھنے والوں کی سیرابی کا مرکز تھا۔ چنانچہ ان کے جد امجد تابعین علماء کرام میں سے تھے، ان کے والد اور دونوں چچا کا شمار محدثین کرام میں ہوتا ہے، جبکہ ان کی والدہ ماجدہ ایک نیک اور ذہین خاتون تھی جو علم کی قدر و منزلت جانتی تھی اور اہل علم کا مقام و مرتبہ پہچانتی تھی۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب اپنی کم سنی میں اپنی والدہ سے حصول علم کی اجازت چاہی تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آؤ پہلے علم کے شایان شان لباس پہنو، پھر ان کو سب سے عمدہ لباس پہنایا اور کہا کہ اب جاؤ علم حاصل کرو اور اسے لکھو۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ کو ایسی علمی شخصیت کے پاس بھیجا جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، علم و معرفت کا سرچشمہ تھے اور علم کی گہرائی اور پختگی میں
حرف اعتماد سمجھے جاتے تھے۔ ان کا نام ربیعہ بن ابو عبد الرحمن تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ نے امام مالک کو ان کے استاد حضرت ربیعہ رحمہ اللہ کے متعلق نصیحت فرمائی اور کہا کہ ان کے علم سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کا ادب و احترام سیکھو۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا، اپنے استاد کا حد درجہ ادب و احترام کیا۔ چنانچہ اس نورانی ماحول میں ان کے اخلاق کو پاکیزگی اور فہم و فراست کو بلندی حاصل ہوئی، اور وہ کم عمری سے ہی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے اور اپنی تمام تر توانائیاں حصول علم کی راہ میں خرچ کر دی۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے علمی سفر کی داستان سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت نافع رحمہ اللہ کی خدمت میں دوپہر کے وقت حاضر ہوتا تھا، جب سورج اپنے عروج پر ہوتا تھا اور کوئی درخت تک نظر نہیں آتا تھا کہ میں اس کی چھاؤں میں کھڑا ہو سکوں۔ بہرحال میں حضرت نافع کے گھر سے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتا تھا۔ پھر جب وہ تشریف لاتے تو جلد بازی کے بجائے میں ان کے آرام سے بیٹھنے کا انتظار کرتا، پھر انہیں سلام کرتا اور ان سے مختلف علمی سوالات کرتا اور ان سے دریافت کرتا کہ فلاں فلاں مسئلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں، تو مجھے اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، حصول علم کے لیے حضرت امام مالک کا جو یہ اخلاص ہے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اخلاص حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دل و جاں میں جاگزی ہو چکا تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص اور جد و جہد کو شرف قبولیت سے نوازا اور انہیں یہ اعزاز بخشا کہ صرف 21 سال کی عمر میں وہ مسند افتاء پر تشریف فرما ہوئے، جبکہ اس سے پہلے اس زمانے کے 70 سے زائد علماء کرام ان کے علم و فقاہت کی گواہی دے چکے تھے۔ پھر چہاڑ دانگ عالم سے طلباء کرام اپنی علمی پیاس بجھانے ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اللہ کے نیک بندوں، امام مالک رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بے حد تعظیم فرمایا کرتے اور ان کو روایت کرنے میں حد درجہ احتیاط فرماتے۔ اگر انہیں کسی حدیث کی صحت میں کوئی شک ہوتا تو وہ اسے آگے نقل کرنے سے مکمل گریز فرماتے، اور اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث کی نسبت کرنے میں کمال درجے کا احتیاط تھا۔ اسی طرح ان کے اخلاص و اہتمام کا یہ عالم تھا کہ جب طلبہ عزیز حدیث پاک کے درس کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتے تو حضرت امام مالک اس موقع پر غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، اپنا سب سے قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے، پھر جب درس حدیث کے لیے درسگاہ آتے تو ان پر خشوع و خضوع کے آثار نمایاں نظر آتے اور یہ فرماتے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مکمل احترام اور پوری تعظیم کروں، اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ اللہ کسی بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازے پھر اس پر ان نعمتوں کا کوئی اثر نظر نہ آئے، بالخصوص اہل علم پر۔ یعنی علماء میں علمی شان ضرور نظر آنی چاہیے،
اور ایسا انہوں نے علم کی تعظیم و تکریم کے لیے فرمایا۔ علاوہ ازیں طلبہ علم کو آپ یہ نصیحت فرمایا کرتے کہ طالب علم کو باوقار، حلیم الطبع اور خشیت الہی سے معمور ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ کی مجالس علم و حکمت سے مزین ہوتی، سکون و وقار سے آراستہ ہوتی، اور لا یعنی بحث و مناظرے سے پاک ہوتی، یعنی بے فضول جس کا کوئی معنی نہ ہو ایسی بحث سے پاک ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حصول علم میں بحث و جدال انسان کے دل سے علم کا نور ختم کر دیتا ہے اور سینوں میں نفرتیں اور کدورتیں بھر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے تلامذہ کو بتلاتے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہوں، وہاں اونچی آواز سے بات کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر اپنی آواز بلند کی ہو۔ پھر طلبہ عزیز کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد دلاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ علم اور فتویٰ ایک عظیم امانت ہے، اور وہ اس علمی امانت کو بخوبی نبھاتے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ چنانچہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مسئلہ دریافت کیا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، لا احسنھا، میں یہ مسئلہ اچھی طرح نہیں جانتا، اس لیے بتا نہیں سکتا۔ تو وہ سائل کہنے لگا کہ میں بہت دور سے سفر کر کے یہ مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے پھر فرمایا کہ اپنی قوم کو یہی بتانا کہ میں اس مسئلے کی بھرپور آگہی نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیں کہ اپنے وقت کے امام فقیہ زمان ایک فتویٰ دینے میں کس قدر امانت داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کس قدر شعور و احساس کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ بلکہ آپ کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ جب کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا تو آپ سائل کا سوال سننے سے پہلے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اور یہی طرز عمل وہ اپنے طلبہ کو سکھاتے ہیں کہ وہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے توفیق و نصرت طلب کرے۔ میرے دوستوں، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی تعلیم و تعلم اور اطاعت الہی میں گزاری، اپنے شب و روز کو انہی نیک اعمال کے لیے وقف کر دیا، جبکہ دوسری جانب لوگوں میں آپ سب سے زیادہ با اخلاق تھے، ہر ایک کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آنے والے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہایت رحیمانہ شفیقانہ برتاؤ کرنے والے تھے، اور فرماتے کہ ایسا کرنے سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
مال میں فراوانی ہوتی ہے اور عمر میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب ان پر نزاع کی کیفیت طاری ہوئی تو کلمہ شہادت پڑھا اور رب تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کیا، للہ الامر من قبل و من بعد، یعنی سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور یہ کہہ کر اپنی جان آخری کے سپرد کر دی۔ آپ کی وفات 179 ہجری کے ماہ ربیع الاول کے انہی ایام میں پیش آئی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمہ اللہ سمیت تمام ائمہ اربعہ رحمہ اللہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ نے ساری زندگی اپنے وطن ہی میں گزاری، وہیں علم حاصل کیا، وہیں اپنے زمانے کے معتبر اہل علم سے استفادہ کیا، پھر وہیں اپنا علم آگے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ اپنی محنت اور جد و جہد کی وجہ سے معروف ہوئے۔ علمی تحقیق اور احتیاط ان کا امتیاز تھا، علم میں گہرائی اور پختگی ان کی پہچان تھی۔ وہ اعتدال اور رواداری کے پیکر تھے۔ ان کا فقہی دائرہ کار انتہائی وسیع تھا۔ اخلاص اور ہیبت ان کی شان تھی، ساتھ ہی وہ تواضع اور خشیت سے بھی مالا مال تھے۔ علاوہ وہ طلبہ کرام کو ایک وصیت فرمایا کرتے تھے، میرے عزیزوں آپ بھی اسے غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ وہ فرمایا کرتے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کے عمل کو دیکھ کر تم فکر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام مالک علیہ رحمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے فقہی علوم کو سیکھیں، حصول علم کے سلسلے میں ان کے طریقے کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اپنے وطن کے علمی اداروں سے خوب محنت اور دل جمعی کے ساتھ علم حاصل کریں۔ جو مزید علم حاصل کرنا چاہے وہ وطن عزیز کے سرکاری اور رسمی تعلیمی وسائل سے استفادہ کریں، کیونکہ علم ایک امانت ہے اور اسے صحیح ماخذ سے حاصل کرنے ہی میں امان ہے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے التجا رب العالمین ہمیں دین و دنیا کے تمام علوم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے اور بیجا بحث کرنے، بیجا جدال کے معاملات کرنے سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ رب العزت سے التجا رب العالمین ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابہ الاکرمین۔